قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اے نبی خواہ ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ نتائج جن سے انہیں ہم ڈرا رہے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹ کے آنا ہوگا. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور پھر خود اللہ تعالیٰ ان پر گواہ ہوگا ان کی حرکتوں پر جو وہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور پھر جب وہ رسول آ جائے گا ان کی طرف ان کا، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جائے گا عدل کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ وہ مضمون ہے جو ہم سورۃ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا تھا، اور جب کوئی قوم پیغمبر کا انکار کرتی تھی پھر وہ سزا کی حقدار ہوتی تھی. اور سورہ نساء میں ہم نے تفصیل سے ساتھ پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ. وہاں کہا کہ یہ کیسے قتل کر سکتے ہیں. ان کے جرائم میں کہا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے رسول تھے، نو وے. یہاں بھی یہی بات ہے کہ ہماری سنت کیا ہے کہ ہم پہلے پیغمبر کو نکالتے ہیں بستی میں سے، پھر عذاب آتا ہے. تو کیا فرمایا کہ اگر ہم آپ کو لے جائیں اور پھر ان پر عذاب آئے تو ایسا اس میں کیا پریشانی کی بات ہے. تو فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ چکا دیا جائے گا بالقسط، عدل کے ساتھ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو خود اپنے بارے میں کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جیسے ہر انڈیویجول کا ایک وقت مقرر ہے، موت نہ گھڑی بھر اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ بعد، ایسے ہی قوموں کا بھی ایک دن مقرر ہے، اس سے گھڑی بھر نہ پہلے ان پر عذاب آ سکتا ہے نہ گھڑی بھر لیٹ ہو سکتا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ان سے کہو ذرا سوچو تو، کیا تم نے کبھی غور کیا، سوچا، ان أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، کہ اگر ان پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو جب وہ سو رہے ہوں یا دن کے وقت، ماذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، پھر آخر کیا ہے وہ چیز کہ جلدی مچا رہے ہیں جس کے لیے یہ مجرم. ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو پھر جب عذاب آ ہی پڑے گا تب یقین کرو گے تم اس پر. تو اس وقت کہا جائے گا آل آنا، یعنی اس کو نب زور دے کر کہیں تو اس میں وہ کیا بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا کہ اب نہیں ہو سکتا. نو وے، آل آنا، کیا اب؟ وقد کنتم به تستعجلون، جبکہ اس سے پہلے تم جلدی مچایا کرتے تھے کہ جلدی عذاب لاؤ، جلدی عذاب لاؤ. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں تمہاری اپنی ہی کمائی کا بدلہ نہیں دیا جا رہا. وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو. قُلْ ای وَرَبِّی، کہو ہاں میرے رب کی قسم ہے. انہو لحق، یقیناً یہ بالکل سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر کہیں ہو ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، لفتدت بھی، پھر وہ فدیہ دے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے وہ عذاب کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
اور سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی تو زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ دو آیات ہیں جو آج جمعے پر جن پر گفتگو ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن بہرحال ذرا توجہ سے سنیے، قرآن مجید کے مقام و مرتبے کو مختصر الفاظ میں پہچانیے۔ لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے تمہارے پاس، یعنی موعظت، واعظ کہتے ہیں اس بات کو جو کہنے والا خلوص کے ساتھ کہے، خواہ اس کے الفاظ اپروپریٹ ہوں یا نہ ہوں، جملے سیدھے ہوں یا نہ ہوں، اس میں اوریشن ہو یا نہ ہو، لیکن اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ سن رہا ہو تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اسے کہتے ہیں واعظ۔ انفارچونیٹلی ہم نے واعظ کو ایک گالی بنا دیا ہے کہ وہ مولوی صاحب کے جو ذرا دلائل کے ساتھ بات کریں وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جو صرف واعظ کہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو میرا ہی بس واعظ کے اندر اندر۔ حالانکہ انبیاء کرام کی سنت جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا، وہ واعظ ہے۔ آپ کو کسی نبی سے کوئی لیکچر ثابت نہیں ملے گا، کوئی باقاعدہ ڈسکشن کسی موضوع پر خطاب یہ آپ کو کسی نبی کی طرف سے ملے گا۔ تمام انبیاء کرام نے واعظ کہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واعظ کہے، کسی موضوع پر خطاب نہیں کیا کبھی۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینے کے امراض یعنی روحانی امراض کے لیے باعث شفا علاج آ گیا ہے، یعنی قرآن مجید دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ حسد، کینہ، بغض کیوں ہوتا ہے؟ کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس نے میرا حق مار لیا ہے، اس نے میرا حق چھین لیا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ دے اسے کوئی جو دے وہ اسے روک نہیں سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نہ دے وہ کچھ دے نہیں سکتا، تو پھر انسان کو نہ حسد ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے۔ جو تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے کیے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا، یہ ایسے ہی پلانڈ تھا۔ میرا بچہ جو فوت ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں، اس کی یہیں پر موت لکھی ہوئی تھی، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے ہی سال کے لیے دیا تھا، اور یہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے۔ تو قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے، تو پھر غم، فکر، حسد، کینہ، بغض، اور پھر یہی چیزیں جو منافقت کا باعث بنتے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، مسلمانوں سے بغض، ان کو اگر کچھ خیر مل رہا ہے تو اس پر ککڑ ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حجاب کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا حجاب ختم ہو جائے تو پھر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور پھر منافقت بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اگر کوئی کافر بھی ہوگا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کو اپنا امام بنانے کے لیے اسے اللہ کا کلام ماننا ضروری ہے، اور یہ ماننا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو میری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو ہدی و رحمت للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، کیا میرا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے، کیا میرا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دیے، میرا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان عطا فرمائی، میرا حق تھا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت قرآن مجید کا نزول ہے۔ قل بفضل اللہ، کہو کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا نتیجہ ہے، وبرحمتہ، اور اس کی مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن مجید جیسی دولت عطا کی ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ اس لیے کہ قرآن مجید ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں، مناصب اور عہدے ڈھونڈتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی دولت عطا کی
پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ دیا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید جب مل جاتا ہے انسان کو تو یہ ایسی دولت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ قرآن مجید جب اندر چلا جاتا ہے انسان کے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزت دیتا ہے کہ جو شاید دوسرے تمام ذرائع سے ملنے والی عزتوں سے بہتر ہے۔ تو ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہو کیا کبھی تم نے سوچا کہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اور پھر تم نے اس میں سے حلال و حرام ٹھہرا لیے خود ہی۔ قل اللہ اذن لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر عنایت کرنے والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ نہیں تلاوت کرتے قرآن مجید میں سے، ولا تعملون من عمل، اور نہیں آپ کوئی عمل کرتے، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، استفیدون فیہ، جب آپ اس عمل میں مصروف ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں پوشیدہ تیرے رب سے کوئی ذرے برابر چیز بھی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پری ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے، واضح کتاب میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن و ملال۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، ساری کی ساری، سب کی سب۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں سب کے سب بسنے والے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے یہ لوگ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو شرکا، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی تو ہے جس نے تمہیں بنایا، جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ وہو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے اسی کا تو ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کہتے ہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دو یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں اٹھا لیں، پھر ہمارے ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہوگا۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ واتلو علیہم نبأ نوح، اور ذرا انہیں احوال پڑھ کر سناؤ نا نوح کے علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہیں بہت ناگوار گزر رہا ہے، تمہارے لیے انبیئریبل ہو گیا ہے میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر،
فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم سب پختہ کر لو اپنی تدبیر کو اپنے شرکاء کے ساتھ، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اس طرح کہ نہ رہے تمہارے معاملات میں کوئی شبہ، ثم اقضوا علیہ، اور پھر میرے خلاف چال چلو، جو کر گزرنا ہے کر گزرو، ولا تنظرونی، اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو سمپلی حکم ملا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں، اس کے سامنے سبمٹ کرتا رہوں۔ فَكَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے نوح کو جھٹلا دیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دی نوح اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں زمین کا سکسیسر بنایا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا اللہ اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کیا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر کا ذکر اور پھر ایک جملے میں باقی سب کا ذکر۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر اس کے بعد ہم نے مبعوث فرمایا بہت سے پیغمبروں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ سب آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا، لیکن جس کو وہ جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور یوں ہی ہم سیل کر دیا کرتے ہیں حد سے بڑھ جانے والوں کے دلوں کو۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، اب ایک جملے میں باقی سب کا تذکرہ اور پھر ایک مختصر کا تذکرہ آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور تفصیل کے ساتھ فرعون کے ڈوبنے کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں اسی مقام پر آئے گا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے مبعوث فرمایا موسیٰ اور ہارون کو فرعون اس کے درباریوں کی طرف، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ مجرم ٹھہرے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ہمارے پاس سے ان کے پاس حق آیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ نے ان سے کہا، تقولون للحق لما جاءہم، تو کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے کہ السحر ھذا، بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ فلا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا، وہ کہنے لگے یعنی فرعون اور اس کے درباری، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ ہمیں پھیر دے اس طریقے سے جس پر ہم نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تم زمین میں سرداری چاہتے ہو، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر اعتماد نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، نانو بکم آنے کا لکما، میں نے کہا نا کہ یہ ٹرسٹ کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیں تمہاری بات پر اعتبار، تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، ایتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگر۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب جادوگر آئے، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، پہلے تم اپنا داؤ جو بھی چلنا ہے چلو۔ فلما القوا، جب انہوں نے داؤ چلایا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس کو نابود کر دے گا، یعنی اس کو مٹا دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً مفسدوں کا کام کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے گا اپنے حکم سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو نہ ایمان لائے، نہ ٹرسٹ کیا موسیٰ پر مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے، عَلَىٰ خَوْفٍ، ڈرتے ڈرتے، من فرعون و ملئہم، فرعون اور اس کے درباریوں سے،
ان یفتنہم کہ وہ انہیں مصیبت میں مبتلا کریں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ یقیناً فرعون زمین پر غلبہ حاصل کیے ہوئے تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وَقَالَ موسیٰ اور موسیٰ نے ان سے کہا، موسیٰ نے کہا یا قوم اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ اے میری قوم اگر لے آئے ہو تم ایمان اللہ پر فعلیہ توکلوا تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. یعنی کون سی قوم؟ ان کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل. یعنی ان میں سے بھی جو کچھ نوجوان تھے وہ ایمان لائے تھے، انہوں نے ٹرسٹ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر کہ حضرت موسیٰ انہیں نجات دلائیں گے. اور دس از آلویز دا کیس، یاد رکھیے گا جب بھی کوئی نئی دعوت آتی ہے تو اس میں جو سو کارڈ سیانے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی سیانے ہوتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی مصیبت نہ پڑ جائے، یہ آزادی ہمیں مہنگی نہ پڑ جائے اور ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ناصحانہ باتیں ہیں. لیکن اگر اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر مان لیا جائے اور اس کی بات پر اعتماد کیا جائے تو پھر بڑے سے بڑا کام ہونا ممکن ہے، اور یہی ہوا بنی اسرائیل کے سلسلے میں. تم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو ان کنتم مسلمین اگر تم واقعی مسلمان ہو. فقالوا تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین اور اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا. کیا مطلب؟ اے اللہ تو آزمانا چاہتا ہے ظالموں کے کہ وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ کچھ مظلوم ملیں گے تو ٹیسٹ ہوگا نا. تو ہمیں کافروں کو ظلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تختہ مشق نہ بنا. بڑی خوبصورت آیت ہے، مجھے دعا بڑی پسند ہے. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے. وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا کہ تم مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر. وجعلوا بیوتکم قبلۃ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو. وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دو. وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اے ہمارے رب یقیناً تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مال و دولت اور دنیاوی زیب و زینت سے نوازا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک صرف اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں. ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب ان کے اموال کو غارت کر دے. واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم اور یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھیں. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد اجیبت دعوتکما میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. فاستقیما اب ثابت قدم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے طریقے کی جو نہیں جانتے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. فاتبعہم فرعون وجنودہ اور پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکروں نے. بغیا وعدلا ظلم اور زیادتی کی غرض سے. حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا قالا کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل. وانا من المسلمین اور میں بھی مسلمان ہوں. آنا تو کہا گیا اب نو. وقد عصیت قبل اس سے قبل تم انکار کرتے رہے ہو، نافرمانی کرتے رہے ہو. وکنت من المفسدین اور تم فساد برپا کرنے والوں میں شامل ہو. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ وہ ہو جائے تیرے پیچھے والوں کے لیے ایک نشانی. اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں اس کی ممی موجود ہے، اس کی لاش موجود ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور لوگوں میں سے بہت سے ہماری آیات سے بے پرواہی برتتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
البتہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ پسندیدہ اور کھانے کو دی ہم نے انہیں پاک چیزیں، فمختلفوا حتی جاءہم العلم، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے باہم مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ گیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً اے نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں. فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، اے نبی اگر آپ کو شک ہے اس میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو پوچھ لیجیے آپ ان سے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے. لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہونا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہونا ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. فتکون من الخاسرین، ورنہ ہو جاؤ گے تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، در حقیقت وہ لوگ کہ پورا ہو گیا ان پر تیرے رب کا قول، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، خواہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمانُهَا إِلَّا قَوْمُ یونس. اب سورت کا نام سورہ یونس ہے، اور کل مجھے ایک صاحب پوچھ بھی رہے تھے کہ اس سورت میں یونس کا ذکر تو ہے نہیں کہیں، تو دیکھیے یہ ہے حضرت یونس کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ جب کوئی قوم جھٹلانے میں اپنے آخری حد کو پہنچ جائے تو پھر اس پر عذاب لازمی آتا ہے. اس میں ایک ہی ایکسیپشن ہے، وہ کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی ایک پکا اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف یا شخص کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کو انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے سیرت میں کہ ان پرنسپل فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، بہت سے صحابہ موو بھی کر چکے، آپ نے بھی تیاری کی ہوئی ہے. روز حضرت ابوبکر آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول اجازت آ گئی؟ آپ کہتے تھے نہیں. اونٹنیاں تیار ہیں، 2 اونٹنیاں تیار کھڑی ہیں لیکن اجازت نہیں ہے. پھر پوچھتے تھے آگے اجازت آ گئی؟ آپ کہتے تھے نہیں. یہاں تک کہ ایک دن کو اجازت آئی ہے اور شدید گرمی اور دھوپ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کوئی بھاری کپڑا لے کر حضرت ابوبکر کے ہاں گئے ہیں اور بتایا ہے کہ اجازت آ گئی ہے، آج رات کو کسی وقت ہم نکلیں گے. حضرت یونس علیہ السلام سے یہ ہوا کہ عذاب تیار تھا قوم پر، بس آخری لمٹ آئی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت لوط کے ذکر میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ. حضرت یونس علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب عذاب آنا ہے اور مجھے آنا ہے، لیکن اسی بحث مباحثے میں جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریش کے ساتھ بڑی گرما گرم گفتگو ہو رہی ہے، دفاع ہو جاؤ، یہ کرو، ایسا کرتے ہو، یہ جاؤ، تم پر عذاب آئے گا. اب اسی میں کیا ہے، جب کبھی ہاٹ آرگومنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی انسان ذرا جذباتی ہو جاتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جاؤ کھاؤ کھس بنو، اور ایک کشتی جو ہے وہ بالکل تیار کھڑی تھی چلنے کے لیے، بھری ہوئی تھی لوگوں سے، بھاگ کے جا کے اس میں سوار ہو گئے کہ اب تم پر عذاب آئے گا. اب چونکہ اللہ کا رسول قوم کو چھوڑ کے چلا گیا، لہذا فوراً وہ عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، اور لوگ جو سردار ہوتے تو بڑے سیانے ہیں اندر سے، ان کو تو ساری کہانی پتہ ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ یونس جو بات کہہ رہا تھا وہ آثار تو ظاہر ہو گئے آسمان پر، اور یونس نکل گیا، عذاب آیا کہ آیا. لہذا انہوں نے قوم سے کہا کہ گر جاؤ سجدے میں. اب وہ لوگ جو آج تک انہیں منع کرتے تھے کہ یونس کی بات نہ ماننا، جب انہوں نے کہا گر جاؤ سجدے میں، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو معاف کر دیا. اینڈ یونس علیہ السلام واز ہیلڈ. آگے طوفان آ گیا، یعنی اس کشتی میں بیٹھے تو وہ بھنور میں پھنس گئی بری طرح سے. اللہ نے کہا کہ کون غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے؟ یونس علیہ السلام کو فوراً ریلائز ہو گیا اٹس می، یہ میں ہوں. انہوں نے کہا جی میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں، سب جانتے تھے کہ یہ غلام تو نہیں ہے، یہ تو ایک آزاد انسان ہے اور ظاہر ایک شریف آدمی ہے، بھاگے ہوئے کب ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہی ہوں، مجھے ڈال دو سمندر میں. قرآن اندازی کی گئی، ان کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی کی گئی، ان کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی کی، ان کا نام نکلا. آخر ظاہر ہے سب نے اپنی جان بچانی تھی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک شارک مچھلی جو تھی وہ تیار رکھی ہوئی تھی، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان اس میں سما سکتا ہے. اس نے منہ کھولا ہوا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام اس کے منہ میں گئے اور اس کے پیٹ میں جا کے محفوظ ہو گئے. اب ان کا ذکر آ رہا ہے. اللہ کو نفع
یعنی کسی قوم کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ جب عذاب آ جائے ان پر تو پھر ان کی توبہ قبول ہو جائے اور ان کو ایمان لانا فائدہ دے. الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیاوی عذاب جو تھا دنیا کی زندگی میں جو رسوائی والا عذاب تھا وہ ہٹا لیا. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، اور انہیں دنیا میں ایک اور وقت معین کے لیے لیز آف ایگزسٹنس دے دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ضرور ایمان لے آتے یہ بھی اور زمین کے اوپر سب بسنے والے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا تم ان سے زبردستی کرو گے انسانوں سے تاکہ وہ مومن ہو جائیں؟ نو. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے وہ شرک اور کفر کی نجاست ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو دیکھو آسمانوں اور زمین پر جو کچھ ہے اس کو. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں فائدہ پہنچاتی نشانیاں اور وارننگز ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا، تو کیا یہ کافر مکے والے منتظر ہیں اس جیسی دنوں کے، اس جیسے عذاب کے کہ جو پچھلے دنوں میں پچھلی قوموں پر گزر چکا. قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نے نجات دی اپنے پیغمبروں کو اور ایمان لانے والوں کو. کذالک، اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، اور مومنوں کو بچانا ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لے تو بارہ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے. آگے بڑا خوبصورت مقام آ رہا ہے قرآن مجید کا، بہت ہی دل کو لبھا لینے والا مقام ہے یہ. قل یا ایھا الناس، کہو لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سن لو. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو بندگی کروں گا، اس کی عبادت کروں گا، اس کی جو تم سب کو موت سے دوچار کرے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں شامل ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم رکھو اپنے آپ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے اور نہ ہی نقصان. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً ایسی صورت میں تم ظالموں میں گردانے جاؤ گے، شامل کیے جاؤ گے. اور اس کے بعد ذرا کان کھول کے سنیے گا، اللہ کرے کہ میرے بھی دل میں یہ بات اتر جائے اور آپ کے بھی، مزے ہو جائیں گے ہمارے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اسی کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہ یقین انسان کو ہو جائے کہ جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور جو خیر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے کو خیر پہنچانا چاہے گا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، ان کے چچا زاد بھائی تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے، بیٹوں کی طرح تھے، کہ یاد رکھنا بیٹا، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے صرف اتنا ہی پہنچا سکے کہ جتنا اللہ نے تمہارے فیور میں لکھا ہے، اور اگر سب جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام، قلم اٹھائے جا چکے. وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے. اس بات کا جتنا یقین ہمیں حاصل ہو جائے گا ہماری پریشانی، غم، فکر سب ختم ہو جائیں گے. ہمیں جو پریشانیاں لاحق ہیں، یعنی اس دنیا میں جو شخص بھی اللہ کے دین کے راستے پر آتا ہے اس کو مصائب آتے ہیں. جیسے انبیاء کرام پہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، صحابہ پہ آئے.
لیکن جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں ان پر تشدد ہوا اور کوڑے مارے جاتے تھے انہیں، تو وہ جواب میں کہتے تھے اِنَّ جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، تم میری کھال ادھیڑ سکتے ہو لیکن میرے دل کا سکون مجھ سے نہیں چھین سکتے، اس لیے کہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے میرے ساتھ، ان کی کیا مجال ہے کہ میرا بات بھی بھیکا کر سکے اگر میرا رب نہ چاہے۔ تو اِنَّ جنتی معی، تو جنت میں بھی دو قسم کی نعمتیں ہیں، ایک کیا ہے وہ دنیاوی نوعیت کی کہ کھانے پینے کو ہوگا اور حوریں ہوں گی اور انجوائمنٹ ہوگی، لیکن اس سے اگلی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ نزل ہے جنت کا، ابتدائی انٹرٹینمنٹ۔ جیسے گرمی میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کو ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہیں، اور شدید سردی میں آتا ہے تو آپ اس کو گرم گرم چائے یا کافی پیش کرتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں تکالیف برداشت کی تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کمفرٹ دیتا ہے۔ وہ حرام کھا سکتا تھا، طرح طرح کے کھانے کھا سکتا تھا، اس نے نہیں کھائے، اللہ تعالیٰ اب اسے کھانے پیش کرے گا۔ اسے اپرچونٹی تھی فری سیکس کی، اس نے اویل نہیں کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اب اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دے گا۔ لیکن جو ضیافت ہے جنت کی وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور وہ اس سے راضی۔ تو یہ دنیا میں انسان کو مل سکتی ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ پر یقین پیدا کر لے اپنے دل میں تو پھر انسان کی کھال ادھر سکتی ہے لیکن اس کے دل کا سکون کوئی چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہو لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اپنے بھلے کو ہدایت پہ پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، تم پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اے نبی پیروی کر اس کی جو تیری طرف وحی کیا گیا۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اب ظاہر ہے آپ بھی انسان ہیں، تو انسان میں ظاہر ہے اس کی جو کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کبھی کبھی انسان کا دل جو ہے وہ بھر آتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ ذرا جلدی مچاتا ہے، نہیں، جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں اس کو فالو کرو۔ اب کیا ایونٹ اگلا آنا ہے یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم پہ چھوڑ دو۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، صبر کرتے رہو، ڈٹے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، حکم دے دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔